السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جامعہ انواریہ حافظ بابا نگر حیدرآباد ہندوستان کی جانب سے سنن ابو داؤد شریف کی یہ چوتھی نشست ہے، جس میں کتاب الطہارہ سے متعلق مسائل اور احادیث شریفہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں اس باب سے آغاز کرنا ہے، باب النہی عن البول فی الجحر، یعنی سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع وارد ہونے کا بیان۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بعض ابواب میں بتایا گیا تھا کہ پیشاب کہاں نہیں کرنا چاہیے، تو اس میں جو ذکر آیا ہے، ایک تو حمام ہے، دوسرا راستہ ہے، اور درخت وغیرہ کے سائے ہیں، اور پانی ہے، چاہے بہتا پانی ہو یا ٹھہرا ہوا پانی ہو، ان چیزوں میں پیشاب کرنا سخت منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سوراخوں میں پیشاب کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو منع آئی تھی ان کے بارے میں کہ ان چیزوں پہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے ایسی جگہ پہ، اس میں اس شے کا نقصان تھا یا پھر کسی اور انسانیت کا نقصان ہے۔ لیکن غور کریں کہ ہمارے آقا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑے مکوڑے، جانور، حیوانات پر اور انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات پر بھی کتنی مہربانی کی تعلیم عطا فرمائی، کتنے رحم و کرم کی تعلیم عطا فرمائی۔ سوراخوں میں پیشاب نہ کرنے کی وجہ محدثین کرام وغیرہ یہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سوراخوں میں عام طور پر کیڑے مکوڑے، جس کو حوام کہتے ہیں عربی میں، یہ پائے جاتے ہیں، اور انسان کا پیشاب ایک تو ناپاک ہے، دوسرا اس میں بدبو ہوتی ہے، تیسرے اس میں نہیں معلوم کیا کیا خرابیاں، جراثیم پائے جاتے ہیں۔ چھوٹے کیڑوں پر اگر ان کے گھروں میں یعنی ان کے سوراخوں میں اگر کر دیا جائے تو ان کے لیے گزارا مشکل ہو جائے گا، دشواری ہو جائے گی۔ کچھ دیر کے لیے یوں تصور کر لیجئے کہ خود ہمارے اوپر اگر کوئی پانی بھی اچانک ڈال دیتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے۔ تو سرکار نے جانوروں پر، حیوانات پر بھی کرم فرمائی کی تعلیم اور ان کو تکلیف نہ دینے کی تعلیم اپنی امت کو عطا فرمائی۔ اور دوسری وجہ سوراخوں میں پیشاب نہ کرنے کی وجہ یہ بھی محدثین کرام بیان فرماتے ہیں کہ عام طور پر سوراخوں میں اور زمین کے اندر جنات پائے جاتے ہیں، وہ جنوں کا مسکن ہے، تو اس وجہ سے سوراخوں میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو، کھیت میں ہو، آبادی میں ہو، یا پھر گھر میں ہو، کسی بھی مقام پر ہو، اس سے بہرحال منع کیا گیا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غالباً جامع ترمذی وغیرہ میں ایسی کچھ روایتیں بھی ہمیں ملتی ہیں اس کے حواشی وغیرہ میں کہ کسی ایک صحابی نے بھی اس طرح کا عمل غفلت میں کیا تھا، تو ان پر جنات نے اثر کر دیا تھا اور اس سے ان کو بہت اذیت اور تکلیف ہوئی تھی۔ تو بہرحال اس طرح کے عمل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جو اس حدیث پاک میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عن عبداللہ بن سرجس، حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبال فی الجحر، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ تو لوگوں نے حضرت قتادہ عبداللہ بن سرجس نے ارشاد فرمایا، لوگوں نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ما یکرہ من البول فی الجحر، یعنی سوراخ میں پیشاب کرنے سے روکنے والی اس کو ناپسند کون سی چیز ہے، یعنی کس وجہ سے اس میں پیشاب کرنا منع ہے؟ تو آپ نے فرمایا کان یقال انہا مساکن الجن، یہ کہا جاتا تھا، یعنی صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جنات کی رہائش گاہ ہے۔ سوراخیں اور زمین کے اندر والے حصے ایسے ہیں کہ اس میں جنات رہتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہمیں بہت ساری اور دیگر علماء کرام کی کتب سے بھی مل جاتی ہے کہ جنات کے ٹھکانے کہاں ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے بھی نقل فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو سورہ بقرہ وغیرہ کے آغاز میں آیا ہے، اس کی تفسیر میں تقریباً مفسرین یہ تحریر فرماتے ہیں کہ انسان سے پہلے جنات زمین پر رہتے تھے، اور ان کی سرکشی زیادہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے جنات کو زمین سے شہر بدر کر دیا، زمین سے انہیں نکال دیا، اور فرشتے ان پر آئے اور انہیں مارنے لگے، تو جس کے نتیجے میں جنات بھاگ گئے زمین پر سے، کچھ پہاڑوں کی پناہ میں آ گئے اور کچھ زمین کے اندر چلے گئے۔ تو یہ پہاڑ اور
زمین کے اندر والا حصہ، زمین کے اندر کا حصہ، یہ جنات کے مسکن ہوتے ہیں، ان کے گھر ہوتے ہیں اور ان کی رہائش گاہیں ہیں۔ اور ایک باب ہے باب ما یقول الرجل اذا خرج من الخلاء، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد آدمی کیا کہے۔ اس سے پہلے بیت الخلاء میں جانے کے وقت کیا کہنا چاہیے یہ بیان کیا گیا۔ دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے کی دعا بھی سکھائی، اس سے نکلنے کی دعا بھی سکھائی۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعا اس لیے تھی تاکہ ہماری حفاظت ہو، اور بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا اس میں بھی ہمارا بھلا اور فائدہ ہے کہ اس میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ جیسے دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی۔ تو یہ ضرورت جو انسان کے پیٹ میں رہ جاتی ہے اس کی وجہ سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہر ایک جاندار کو بلکہ انسان کو ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، پروردگار نے یہ کرم فرمایا کہ ہمارے لیے نجاست نکلنے کے راستوں کو صاف فرما دیا اور ان کو کھلا رکھا، ورنہ آج کتنے لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں جن کو اجابتیں نہیں ہوتی اور ان کو پیشاب صاف نہیں آتا، وہ علاجوں پر علاج کرواتے ہیں، لاکھوں روپئے علاج کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ کتنا کرم ہے پروردگار کا، ہمیں شکر ماننا چاہیے ہمارے آقا و مولا کا کہ رب تعالیٰ نے ہمارے لیے ان مصیبتوں کا آماجگاہ ہمیں نہیں بنایا اور ہمیں مصیبت کے چنگل سے چھڑا دیا اور اس طرح کی بیماریوں سے ہمیں دور رکھا۔ جو مبتلا ہے پروردگار ان سب کو بھی شفا عطا فرمائے۔ تو بیت الخلاء سے نکلنے کی جو دعا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ البتہ ابو داؤد کی اس حدیث میں وہ کلمات جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کلمات نہیں ہیں بلکہ غفرانک کے الفاظ ہیں، جیسا کہ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت خانے سے تشریف لاتے تو یہ فرماتے غفرانک۔ غفرانک یعنی اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ غفرانک میں لفظ غفرانہ منصوب ہونے کی وجہ شارحین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے لفظ اسألو کا غفرانک یہ فعل محذوف ہے، اس وجہ سے وہ اس کا مفعول ہے، بربنائے مفعول وہ منصوب ہے۔ تو غفرانک یعنی اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ معزز حاضرین، یہاں پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے دوسری اور احادیث شریفہ میں ہمیں ملتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب بیت الخلاء سے تشریف لاتے تو غفرانک فرماتے یعنی مغفرت چاہتے۔ یہ مغفرت طلب کرنے کی جگہ ہے کیا؟ یہ بات ذرا غور کی اور تأمل کی ہے کہ کیا ضرورت خانے سے نکلنے کے بعد مغفرت کیوں چاہی جاتی ہے؟ کیا ضرورت کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو کیا کوئی گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مغفرت چاہی جا رہی ہے؟ ویسے ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصومین کا سردار بنایا، تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں، سب نبی معصوم ہیں۔ جیسے فرشتوں سے کوئی خطا غلطی نہیں ہو سکتی، نبی کے بارے میں بھی اسلام کا دیا ہوا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام سے کوئی خطا غلطی نہیں ہوتی، اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا ہے ہر طرح کے شیطانی اثرات سے، وساوس سے اور شیطانی چنگل سے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر غفرانک کیوں فرمایا؟ تو یہاں غفرانک کہنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہمارے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح مبارک، اپنے قلب مبارک اور اپنی زبان مبارک سب سے ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ سرکار اللہ کا ذکر نہ فرماتے ہوں۔ تو اب جب ضرورت کے لیے حضور تشریف لے گئے ہیں تو آداب میں یہ بتایا گیا کہ وہاں پر کچھ زبان سے نہ کہا جائے کیونکہ وہ ناپاک جگہ ہے اور شیطانوں کی آماج گاہ ہے، اس وجہ سے زبان سے کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر پاک ہے، ناپاک جگہ نام نہیں لینا چاہیے۔ تو زبان سے سرکار نے ذکر کو کچھ دیر کے لیے جو موقوف رکھا، دل تو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، لیکن زبان سے کچھ دیر کے لیے جو موقوف آپ نے رکھا ہے، اس زبانی ذکر نہ ہونے پر سرکار یہ فرما رہے ہیں غفرانک، اے اللہ میں نے کچھ دیر کے لیے زبان سے بھی تیرا ذکر نہیں کر سکا بطور عذر کے، تو میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ تو اب غور کریں،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے۔ لفظ غفرانک عام انسان کے لیے بولا جائے، غفران کا لفظ عام انسان کے لیے بولا جائے کہ اللہ اس کو بخش دیا، یغفر اللہ وغیرہ اگر کہا جائے تو یہ یقیناً گناہ بخشنے کی بات ہوگی، لیکن انبیاء کرام کے لیے غفرانک اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا کہ جو ان کے قرب کے معاملے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قرب کے انبیاء کرام کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات میں کسی قسم کی بشری تقاضے کی وجہ سے کمی بیشی ہو جائے، قرب کے معاملات میں اگر کمی بیشی ہو جائے اس پر نبی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جو دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ مغفرت یہاں کیوں طلب کی جا رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان سے کوئی خطا غلطی اور کوئی گناہ نہیں ہوا معاذ اللہ، بلکہ اللہ سے قرب کے معاملات میں بشری تقاضے کی وجہ سے جو کسی قسم کی کمی ہو گئی تھی اس کی معافی طلب کی جا رہی ہے۔ بہرحال جو بڑی شان والے ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی بڑی نرالی ہوتی ہیں، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر غفرانک فرمایا۔ اور ایک باب ہے یہاں پر، باب کراہیت مس الذکر بالیمین فی الاستبراء۔ بتایا جا رہا ہے کہ ضرورت کے وقت میں سیدھے ہاتھ سے مقام شرمگاہ مقام شرم تھامنا مکروہ ہونے کا بیان، یعنی سیدھے ہاتھ سے شرمگاہ کو تھامنا، یعنی اس کو دھونے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے سیدھا ہاتھ مس کرنا، یہ مکروہ ہے، اس کو مکروہ قرار دیا گیا کیونکہ صحیح بخاری شریف وغیرہ میں آتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر اچھا عمل سیدھے ہاتھ سے انجام دیتے تھے۔ کنگھا کرنا ہوتا سرکار سیدھے ہاتھ سے فرماتے، سیدھے سر کی سیدھی جانب سے فرماتے تھے، اور لباس اگر زیبتاً شریف فرماتے تو اس میں پہلے سیدھا دست مبارک ڈالتے، سیدھے آستین پہلے پہنتے، اور قدم مبارک بھی سیدھا پہلے ڈالتے، ہر اچھے عمل میں سیدھے ہاتھ کا استعمال فرمایا کرتے۔ اور کوئی برا عمل ہوتا، برا سے مراد ناپسندیدہ عمل جو انسان کی ضرورت کے مطابق ہو، تو اس ناپسندیدہ عمل کے لیے بائیں ہاتھ کا، بائیں دست پاک کا، بائیں جانب کا لحاظ رکھتے اور اس سے استعمال فرماتے۔ تو سیدھا ہاتھ اچھے امور کے لیے ہے، اس کو اگر ناپسندیدہ مقامات کے لیے استعمال کریں گے تو یقیناً یہ اس کی بے ادبی ہوگی اور اس کی فضیلت میں کسی قسم کی کوتاہی کرنا لازم آئے گی، تو اس وجہ سے مکروہ قرار دیا گیا کہ سیدھے ہاتھ سے ذکر یعنی انسان اپنا مقام شرم کو نہ چھوئے۔ معزز حاضرین، یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے جو اس سے متعلقہ ہے، اسی کو میں بیان کر رہا ہوں کہ ادب کا لحاظ کتنا ہوتا ہے۔ سیدھے ہاتھ کا تو خیر سیدھا ہاتھ ہے، اب جو صحابہ کرام کا ہاتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے مس کیا ہے، پھر اس ہاتھ کا صحابہ کرام نے کتنا اہتمام کیا تھا اس کی حفاظت کا، اور کتنی تعظیم اس کی تھی، اس کا ذکر ہمیں روایت میں ملتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ سیدنا امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ، یہ اپنی کتاب انوار احمدی میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے سیدھے ہاتھ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دیا ہے، میرا ہاتھ جب سے سرکار کے دست پاک کو مس کیا ہے، اس کے بعد میں نے کبھی اس ہاتھ کو مقام شرم کو نہیں لگایا، اس ہاتھ سے مقام شرم کو نہیں چھوا۔ تو یہ صحابہ کرام، اب یہاں شیخ الاسلام فرماتے ہیں آخر کیا وجہ تھی کہ اس ہاتھ کو آپ نے مقام شرم کے لیے استعمال نہیں کیا، اور علت وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وجہ یہ تو ہے اپنی جگہ کہ سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اصل وجہ آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک پر بیعت کیا ہے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل دست نبوی سے مس ہونے پر جو برکات اور رحمتیں نعمتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں دیکھی اور جو محسوس کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ ایسی عظیم نعمت کو کسی ناپسندیدہ جگہ لگا کر اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اس کی ایک قسم کی تعظیم کے خلاف معاملہ اور توہین سمجھتے تھے، اس وجہ سے آپ نے اس ہاتھ کو مقام شرم کے لیے کبھی استعمال نہیں فرمایا جو سرکار کے دست مبارک سے مس ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ صحابہ کرام کے
اعتقادات ہیں اور ان کے نظریات ہیں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے صحابہ کرام نے سن کر خاموشی اختیار فرما کر اس کی حقانیت اور اس کے صحیح ہونے پر مہر لگا دیے۔ تو اب غور کیا جائے کہ سیدھے ہاتھ کو مقام شرم کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کو مکروہ قرار دیا گیا۔ اس میں بھی تعظیم مقصود ہے۔ آپ ابتدا سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے مقامات پر طہارت کے بیان میں ضرورت کرنے کا بھی جب مسئلہ آتا ہے تو اس میں بھی کتنا ادب سکھایا گیا، اور کسی کو رب نے تعظیم اگر عطا فرمائی ہے تو اس کو ملحوظ رکھنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ ایک ایک معاملے میں ہمیں اس طرح کے، ایک ایک عمل میں ہمیں اس طرح کے تعلیمات اور ہدایات ملتی ہیں، تو پھر ان حضرات کا کیا مقام ہوگا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، جنہیں سادات کہتے ہیں، اور جو صحابہ کرام کی جماعتیں ہیں، صحابہ کرام کی شان ہے، ان حضرات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت حاصل ہے، اور سادات کرام کو سرکار سے صحبت کے ساتھ ساتھ نسبت، خونی نسبت حاصل ہے، خاندانی اور نسب کی نسبت حاصل ہے۔ پھر ان حضرات کی تعظیم کا انکار کیوں کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں اور اللہ نے سب کو برابر قرار دیا، اور یہ کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ یقیناً یہ شعر اپنی جگہ صحیح ہے، علامہ اقبال نے لوگوں کی اصلاح کے لیے یقیناً یہ فرمایا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان میں کسی کا، کہ عظمتوں میں کسی کا تفاوت اور کمی بیشی نہیں ہوتی۔ رب نے جن کو فضیلت بخشی ہے وہ فضیلت والے ہیں، اور جن کو رب تعالیٰ نے فضیلت نہیں بخشی نسب وغیرہ کے اعتبار سے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فضیلت کو مانیں، فضیلت والوں کی فضیلت کو تسلیم کریں، اور جن کو رب نے فضیلت بخشی ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کے ماسوا لوگوں کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں۔ یہ دونوں طرح کی ذمہ داریاں ہر ایک شخص پر لازم آتی ہیں۔ تو بہرحال یعنی اپنے سوا کسی دوسرے لوگوں کو، یعنی سادات کے علاوہ کسی اور دوسرے لوگوں کو حقیر نہ سمجھے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور عامت الناس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سادات کی تعظیم کریں، فضیلت مانیں، کیونکہ رب کی دی ہوئی نعمت ہے ان کو۔ تو بہرحال یہاں پر سیدھے ہاتھ سے مقام شرم کو چھونا مکروہ ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا بال احدکم فلا یمس ذکرہ، کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے، ضرورت کرے، تو فلا یمس ذکرہ بیمینہ، سیدھے ہاتھ سے مقام شرم کو نہ چھوئے، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمْسَحُ بِيَمِينِهِ، اور جب بڑی ضرورت کے لیے آئے، بیت الخلاء کے لیے آئے، تو بھی سیدھے ہاتھ سے اس کو مسح نہ کرے، یعنی سیدھے ہاتھ سے نہ دھوئے۔ وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ نَفَّسًا وَاحِدًا، اور جب پانی پیے تو ایک سانس میں نہ پیے، فَلَا يَشْرَبْ نَفَّسًا وَاحِدًا، ایک سانس میں نہ پیے بلکہ 3 سانس میں پینا چاہیے، جتنے گھونٹ بھی لے سکتے ہیں، ایک سانس میں جتنے چاہے گھونٹ لے سکتے ہیں۔ سانس کا مطلب گھونٹ ہے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 سانس میں پینا ہے تو ہمیں تھوڑا پانی پینا ہوتا ہے، ہم کیسے پئیں؟ تو آپ گھونٹ نہیں کہا جا رہا، تھوڑے پانی کو بھی 3 سانس میں پی سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک سانس میں پورا پانی پی لیا جائے یا پھر 3 سانسوں میں تھوڑا پانی پی لیا جائے۔ یہ بالکل آسان ہے، طریقہ بالکل کوئی وہ نہیں ہے۔ گھونٹ اور سانس کو ہمیں فرق محسوس کرنا چاہیے۔ ایک سانس 3 سانس میں کم از کم جی کتنے بھی پی سکتے ہیں جی، تو کم از کم 3 سانس میں بھی پینا چاہیے، اور اس عدد کو ملحوظ رکھیں تو یقیناً سنت کی ادائیگی ہوتی۔ اور ایک حدیث پاک اسی عنوان کے تحت میں آتی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہیں، فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجعل یمینہ لطعامہ وشرابہ وثیابہ ویجعل شمالہ لما سوا ذالک، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک، سیدھا دست مبارک طعام کے لیے یعنی کھانے کے لیے اور پینے کے لیے اور کپڑوں کے لیے استعمال فرماتے تھے، یعنی جب کھانا ہوتا، پینا ہوتا اور کپڑے پہننا ہوتا تو سیدھے ہاتھ سے آغاز فرماتے، اور بایاں ہاتھ سرکار کا اس کے سوا دوسرے کاموں کے لیے ہوتا تھا۔ اب اس کے سوا دوسرے کاموں سے مراد ضرورتیں وغیرہ اور کوئی ناپسندیدہ کام کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال فرماتے تھے۔ تو اسی عنوان میں اور ایک حدیث پاک امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرما رہے ہیں، کانت
آپ فرماتی ہیں کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنا لی طہورہ و طعامہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا دست پاکی حاصل کرنے اور کھانے کے لیے ہے، وکانت یدہ الیسری لخلائہ وما کان من اذی، اور آپ کا بایاں دست مبارک بیت الخلاء کے لیے اور اس کے سوا ایسی چیزوں کے لیے ہے جو ناپسندیدہ ہوں۔ اذی سے مراد ناپسندیدہ یا تکلیف دہ چیزیں۔ اور ایک روایت اسی عنوان میں آتی ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معنی میں آپ نے اور ایک روایت بیان کی، اور دوسرا باب ہے باب الاستتار فی الخلاء، یعنی بیت الخلاء جب جائیں تو استتار یعنی پردہ اختیار کرنا چاہیے، بے حیائی کے طور پہ سب کے سامنے کیا جائے یا پھر ایسا اندیشہ ہو کہ کسی کے نظر پڑ جائے، ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے، جہاں تک ہو سکے پردے کا اہتمام کریں۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا من اکتحل فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج۔ سرکار فرماتے ہیں جو سرما لگائے تو طاق عدد میں لگائے، سرما لگائے تو طاق عدد میں لگائے، جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی سرما لگانے میں طاق عدد کا استعمال کرنا قابل تعریف ہے، سنت ہے، محبوب ہے اور فائدہ بخش ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ تو سرما لگانے کے متعلق جب بات آئی ہے تو روایات میں مختلف باتیں آتی ہیں اور طریقے جو بیان کیے گئے ہیں کہ ایک سلائی پہلے سیدھی آنکھ میں لگائیں، پھر اور ایک سلائی تین مرتبہ لگانا ہے تو ایک سلائی سیدھی آنکھ میں لگائیں اور ایک سلائی بائیں آنکھ میں لگائیں، پھر تیسری سلائی جب لیں تو اب وہ طریقہ یہ ہے کہ یا تو پوری سیدھی آنکھ میں لگائیں یا پھر آدھی سیدھی آنکھ میں آدھی بائیں آنکھ میں لگا سکتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے بھی بالکل جائز ہے، تین طریقے سے 3 مرتبہ سرما لگانے کا عمل ہوگا۔ یا یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ایک آنکھ میں 3 مرتبہ پھر دوسری آنکھ میں بھی 3 مرتبہ ایسا بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ پورے طریقے سنت کے مطابق بتائے گئے ہیں۔ پھر فرمایا آگے سرکار نے وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، اور جو ڈھیلے استعمال کرے، استجمار جمرتن سے بنا ہے، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ یعنی جس نے ڈھیلے استعمال کیے، جیسے پانی پہلے استعمال کم ہوتا تھا اس لیے ڈھیلے استعمال کرتے تھے، تو جب کوئی ڈھیلے استعمال کرے تو بھی طاق عدد میں استعمال کرے، یعنی 3 کی مقدار میں۔ اگر ایک مقدار میں بھی کرتا ہے، ایک سے بھی پاکی حاصل ہوتی ہے، ایک ڈھیلے سے بھی تو کیا جا سکتا ہے، لیکن سنت 3 عدد لینا ہے۔ لیکن اس میں زیادہ بھی اگر لینا ہے، 3 سے زیادہ میں بھی صفائی حاصل 3 میں نہیں ہو سک رہی ہے، اس سے زیادہ میں اگر صفائی حاصل ہو رہی ہے تو زیادہ ڈھیل استعمال کریں، لیکن طاق عدد کا لحاظ رکھیں، 4 نہ کریں، 6 نہ کریں، بلکہ 5 7 وغیرہ استعمال کریں۔ پھر سرکار نے فرمایا من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا ومن اکل فما تخلل فلیلفظ وما لاک بلسانہ فلیبتلع، کھانا کھانے کے بعد اور جب کوئی کھانا کھائے تو جو خلال کیا تھا اس کو تھوک دے، لفظ یلفظ تھوکنا، لفظ کو لفظ اس لیے بولتے ہیں کہ وہ منہ سے باہر نکلتا ہے، اس لیے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جس نے کھایا اور کھانے کے بعد خلال کیا، خلال سے مراد کاڑی وغیرہ استعمال کرنا، اس کے بارے میں تھوڑی گفتگو گزر چکی تھی۔ تو خلال کرنا بھی سنت ہے، کھانے کے بعد کاڑی سے دانتوں میں خلال کرنا سنت ہے۔ اس کے لیے طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ خلال ایک تو کاڑی سے ہوتا ہے اور ایک زبان سے ہوتا ہے۔ زبان سے خلال کریں اور کوئی غذا جو دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی یا مسوڑے میں اٹکی ہوئی تھی وہ اگر زبان پر آ جائے تو اس کو نگلا جا سکتا ہے، اس کو منہ میں لے سکتے ہیں، نگل سکتے ہیں۔ البتہ جو کاڑی سے یا پھر انگلی سے خلال کیا جائے، کاڑی نہ ہو تو انگلی سے بھی خلال کر سکتے ہیں، اگر ایسا کیا جائے تو پھر جو ہاتھ میں آ جائے یا منہ میں آ جائے کاڑی یا انگلی کے خلال سے تو اس کو تھوک دے۔ یہ تعلیم سرکار عطا فرما رہے ہیں۔ اس میں بھی بڑی باریکیاں ہیں، اس لیے کہ جب کاڑی استعمال کریں گے اندیشہ ہے کہ مسوڑے نازک ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو کچھ خون لگ جائے،
اور وہ نگلنے کی تعلیم سرکار نے عطا نہیں فرمائی۔ انگلی اگر استعمال کریں تو انگلی تو باہر کی چیز ہے، جب منہ میں داخل ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چیز ہو، اور اس کے علاوہ انسان کی طبیعت بھی ایسی چیز کو پسند نہیں کرتی کہ انگلی کریں اور پھر نگل جائے، یہ پسندیدہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے سرکار کی طبیعت تو انفس طبیعت ہے، سب سے زیادہ نفیس طبیعت ہے، تو سرکار اپنی ذات پاک کی طبیعت چاہتے ہیں کہ اب آپ کی امت بھی وہ طبیعت اختیار کر لے۔ یقیناً یہ ناممکن ہے کہ پوری کائنات مل کر بھی سرکار کے طبیعت مبارکہ کے ایک حصے کو بھی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن کوشش تو ضرور کرنا چاہیے، نقل تو کم از کم کرنی چاہیے کہ اس نقل میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے یا پھر کاڑی سے اگر خلال کیا جائے تو اس کو تھوک دینے کا حکم فرمایا، اور زبان سے اگر کیا جائے تو اس کو نگلنے کی اجازت دی۔ پھر فرمایا من فعل فقد احسن، جس نے ایسا کیا اچھا کیا، ومن لا فلا حرج، اگر کوئی ایسا نہیں کیا تو کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اس باب سے تعلق رکھنے والا جو مضمون ہے وہ یہاں ان جملوں میں آ رہا ہے آگے، کہ پھر سرکار نے فرمایا ومن اتى الغائط فلیستتر، کہ جو ضرورت کے لیے آئے، یعنی بڑی ضرورت کے لیے آئے تو وہ پردہ اختیار کرے۔ فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبر فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ضرورت کے لیے آئے تو پردہ اختیار کرے، اگر کوئی چیز نہ پائے، یعنی کھلی جگہ ہے، کھلا ماحول ہے، کھلی فضا ہے، تو کم از کم مٹی تو جمع کر کے اونچا کر لے، جس سے کم از کم ایک مقام شرم بیٹھنے کے بعد، ضرورت کو بیٹھنے کے بعد شرمگاہ کم از کم چھپی رہے، اگرچہ کہ کوئی نہیں ہے، اگرچہ کہ کھلا ماحول ہے، فضا کھلی ہے، لیکن کم از کم مٹی یا اینٹ ڈھیلے وغیرہ تو کم از کم آڑ میں رکھ لے۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں، ہاں مٹی کوئی چیز آڑ میں رکھ کر اس کو پیٹ کرے، اس کی طرف رخ نہ کرے، اس کو پیٹ کرے، یعنی کسی کی نظر اتفاقاً پڑ بھی جائے تو مقام شرم پر نہ پڑے۔ فلیستدبر، پیٹ کر لے، کیونکہ شیطان اولاد آدم کے بیٹھنے کی جگہ سے کھیلتا ہے، یعنی معاذ اللہ مقام شرم سے، شرمگاہوں سے شیطان کھیلتا ہے، تو اس سے حفاظت کے لیے سرکار نے آخری صورت یہ بیان فرما دی، کم از کم مٹی وغیرہ یا کوئی بھی چیز جو مل سکتی ہے اس کو جمع کر لے اور مقام شرم کو چھپانے کی کوشش کرے۔ پھر فرمایا من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے ایسا نہیں کیا وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن نقصان تو ضرور ہوگا۔ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رواہ ابو عاصم عن ثور، حضرت ابو عاصم نے اس کو حضرت ثور سے روایت کیا، اور انہوں نے کہا حسین قال حسین الحمیری قال ورواہ عبد الملک بن الصباح عن ثور، عبد الملک بن صباح نے بھی اس کو ثور سے روایت کیا، اور انہوں نے کہا کہ ابو سعید الخیر نے اس کو روایت کیا۔ تو یہ باب یہاں ختم ہوا، اب دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، بابو ما ینہی ان یستنجا بہ، ان چیزوں کا بیان کہ جس سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے پاس پانی کی فراوانی ہے اور پانی ہی استعمال کرتے ہیں عام طور پہ لوگ، اور اس کے علاوہ آج کل ٹیشو پیپر استعمال کرنے کا بھی رواج چل پڑا ہے، تو کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کو استعمال ضرورت کے لیے نہیں کر سکتے، وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ اب تک یہ بتایا گیا ضرورت کو کہاں بیٹھیں، کیسی جگہ بیٹھیں، اور کیا کون سا ہاتھ استعمال کریں، کہاں کریں کہاں نہ کریں، یہ ساری تفصیلات ہوئی۔ اب کیا چیزیں ضرورت کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ عن عیاش بن عباس القطبانی ان شمیمۃ بن بنتانا اخبرہ عن شیبان القطبانی، حضرت عیاش بن عباس قطبانی یہ روایت کرتے ہیں کہ شمیمہ بن بیتان انہوں نے خبر دی شیبان قطبانی سے کہ ان مسلمۃ بن مخلد استعمل رویفع بن ثابت علی اسفل الارض، کہ مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ نے رویفع بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ملک مصر کے نچلی سرزمین میں عامل بنایا، یعنی وہاں کا ایک گورنر ذمہ دار بنایا۔ قال شیبان فسرنا معه، حضرت شیبان یہ فرماتے ہیں کہ حضرت رویفع بن ثابت کے ساتھ ہم
ایک شہر کا نام ہے کوم، اس کی طرف چلنے لگے، جو علقمہ جس کو جو ہے کوم شریک کہتے ہیں، یا پھر کوم شریک سے علقمہ کی طرف، او من علقمہ الی کوم شریک۔ شک راوی ہے کہ یہاں سے وہاں جا رہے تھے، یعنی کوم سے علقمہ کی طرف جا رہے تھے، یا پھر علقمہ سے کوم کی طرف جا رہے تھے۔ یہ مقامات کے نام ہیں مصر کے۔ تو حضرت رویفع نے فرمایا ان کان احدنا فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأخذ ندو اخیہ علی ان له النصف مما یغنم، کہ مال غنیمت میں سے اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے اگر کوئی مال غنیمت میں سے ایک لاغر اونٹنی بھی اپنے بھائی کی لے لیتا تو ولنا النصف، ہم کہتے کہ وہ بابخی ہمارے لیے ہوتا۔ یعنی ایک لاغر اونٹنی بھی اگر کسی کے پاس ہوتی میدان لڑائی میں، تو ایک آدمی اس پر سوار ہوتا، دوسرا آدمی پھر آدھا وقت اس پہ سوار ہوتا۔ لاغر اونٹنی بھی کیوں نہ ہو، لوگوں میں تقسیم ہوئی ہوتی تھی۔ اور یہی حکم اگر مال غنیمت میں ایک نیزہ ملے یا کسی پرندے کا پر بھی کیوں نہ ملے، اور کوئی برتن لکڑی کا یا پھر لکڑی کوئی بھی چیز کیوں نہ ملے، ہر ایک میں یہی حکم تھا کہ آدھی آدھی اس کو استعمال کرتے تھے۔ وہ استعمال کرنے کی چیز ہوتی تو وقت مقرر کر لیتے، اور استعمال کی نہیں ہوتی یعنی اس کو نقصان کے بغیر اگر جدا کر دیا جاتا تو اس کو علیحدہ علیحدہ کر لیتے تھے، آدھی آدھی تقسیم کر لیتے تھے مال غنیمت کی۔ یہ بیان کر کے فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا یا رویفع لعل الحیات ستطول، اے رویفع آپ کی زندگی عنقریب بڑی ہوگی، ستطول بک بعدی کہ آپ کی زندگی میرے بعد لمبی ہوگی، فاخبر الناس انہ تو آپ لوگوں کو یہ خبر دے دیجئے من عقد لحیتہ او تقلد وطرن کہ جس نے اپنی داڑھی کو باندھا یا تار گلے میں باندھا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ داڑھی لڑائی کے وقت میں اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو باندھ لیا کرتے تھے۔ باندھتے اس لیے تھے یا پھر کوئی چسپا ہونے والی چیز، چپکنے والا تیل وغیرہ لگا لیا کرتے تھے۔ وہ اس لیے تھا کہ لڑائی میں آڑے نہ آ جائے اور وہ نہ بکھرے، یہ چند وجوہات تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور گلے میں یہ لوگ تار باندھتے تھے۔ تار باندھنے کی دو وجوہات تھی۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ جو تار باندھا جاتا تھا لڑائی میں زیادہ آدمی کی محنت ہوتی ہے، سانس پھولنے لگتی ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، زیادہ تیز چلیں دوڑیں تو اس تار کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دم نہیں گھٹے گا، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ تو اس قسم کے جاہلانہ ان کے خیالات تھے، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا اوستنجا برجیع دابۃ، کسی جانور کی ناپاکی نجاست سے استنجا کرے، او عدم یا ہڈی سے استنجا کرے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو سرکار فرماتے ہیں فإن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم عنہ بریء، تو ان سے یہ کہہ دو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بری ہیں، یعنی ان کے دنیا و آخرت میں نقصان یا عذاب سے بچانے کے لیے سرکار نہیں تشریف لائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں ناپاکی جانوروں کی نجاست اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے، جو اوپر باب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ کیا چیزیں استعمال کر سکتی ہیں اور کیا نہیں کی جا سکتی۔ اور ایک روایت ہے اسی کے متعلق، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمتسح بعظم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور بعظم او بعر، ہڈی اور مینگنی یعنی بکریوں وغیرہ کی نجاست جو ہوتی ہے، ان سے نجاست صاف کرنے سے، استنجا کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ نجاستیں ہیں، نجاست سے نجاست صاف نہیں ہوتی اور پھیل جاتی ہے۔ اور ایک روایت ہے اسی کے متعلق، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قال، آپ نے فرمایا قدم وفد الجن، کہ جنات کا ایک وفد، جنوں کا ایک وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
عرض کیا یا محمد انہی امتک ان یستنجو بعظم او روثۃ او حمامۃ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو منع فرما دیجئے اس بات سے کہ وہ ہڈی یا ناپاکی، نجاست اور کوئلے سے، ان سے نجاست دور کریں، استنجا کریں، اس سے منع فرما دیجئے۔ فإن اللہ عز وجل جعل لنا فیہا رزقا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں ہمارے لیے رزق بنایا ہے۔ قال فنہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے استنجا کرنے سے ہمیں منع فرمایا۔ اب یہاں پتھروں سے استنجا کرنے کے بارے میں آ رہا ہے، باب الاستنجاء بالاحجار، پتھروں سے استنجا کرنا یعنی ڈھیروں سے استنجا کرنا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بڑی ضرورت کے لیے جائے تو وہ اپنے ساتھ 3 پتھر لے جائے، یعنی 3 ڈھیلے لے جائے، یستطیب بہن، کہ ان سے وہ پاکی حاصل کرے، یعنی ان سے استنجا کرے، فإنها تجزئ عنہ، کیونکہ 3 کا عدد اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو دیکھیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے، یہ حدیث پاک ہی سے آپ کو یہ خیال اور یہ مسئلہ ملا کہ 3 کا عدد، اگرچہ کہ دوسری روایت میں 3 استعمال کرے کا حکم جو آ رہا ہے وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ ناپاکی دور ہو، اور 3 ڈھیلوں میں ناپاکی دور ہو جاتی ہے، اسی لیے 3 کا عدد خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پاکی حاصل کرنے کے بارے میں، یعنی پتھروں سے، ڈھیلوں سے، تو آپ نے فرمایا بثلاثۃ احجار لیس فیہا رجیع، 3 پتھروں سے پاکی حاصل کی جائے جس میں ناپاکی نہ ہو، گندگی نہ ہو، نجاست یعنی جانوروں کی وغیرہ کی نجاست نہ ہو۔ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو اسامہ اور ابن نمیر نے حضرت ہشام سے ایسے ہی روایت کیا۔ اور ایک ہے باب الاستبراء، استبراء یعنی پاکی حاصل کرنا، کس طریقے سے نجاست کیسے دور کریں۔ عام طور پر لفظ استنجا بڑی نجاست دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لفظ استبراء پیشاب وغیرہ کو دور کرنا، یعنی پیشاب کو کے قطرے وغیرہ سے احتیاط کیسے کی جائے اور اس کو اپنے جسم سے کس طریقے سے نکالیں، یہ بتانے کے لیے استبراء آتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 2 سندوں سے روایت کی، تحویل سند کے ساتھ۔ تو حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام عمر خلفہ بکوز من ماء، ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سے، چھوٹی ضرورت سے فراغت حاصل فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے پانی کا ایک پیالہ لے کر۔ فقال ما هذا یا عمر، تو سرکار نے فرمایا عمر یہ کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا ماء تتوضأ به، یہ پانی ہے جس سے آپ وضو کریں۔ تو سرکار نے فرمایا ما امرت کلما بلت ان اتوضأ، سرکار فرماتے ہیں کہ جب بھی ضرورت کریں وضو کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا، ولو فعلت لکان سنتاً، اگر میں اس پر ہمیشہ عمل کروں تو پھر یہ سنت مؤکدہ ہو جائے گا۔ تو امت کو تکلیف میں، زحمت میں نہ ڈالیں، نہ پڑ جائے امت، اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ضرورت کے بعد وضو کرنے سے کبھی کبھار پرہیز فرمایا، ہمیشہ اگر فرماتے تو پھر وہ سنت مؤکدہ ہو جاتی۔ تو اس سے اتنی بات کا تو اندازہ ہوتا ہے کہ جب بھی آدمی ناپاک ہو جائے وضو کر لے، کیونکہ زیادہ وضو کی حالت میں رہنا محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ نجاست کرنے کے بعد بلا وضو نہیں رہنا چاہیے، آدمی جتنا پاک رہتا ہے، جتنا باوضو رہتا ہے، اتنی ہی اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، برکتیں ملتی ہیں، اور جسمانی روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، شیاطین دور رہتے ہیں، فرشتے پاک آدمی کے قریب رہتے ہیں، اسی لیے ہمیں ہمیشہ پاک رہنا چاہیے۔ باب فی الاستنجاء بالماء، پانی سے استنجا کرنے کے بارے میں روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه میضاءۃ وهو اصغرنا فوضعها عند السدرہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لائے، آپ کے ساتھ ایک بچہ تھا، اور اس بچے کے پاس وضو کرنے کا آلہ تھا، میضاء جسے کہتے ہیں، اور وہ بچہ وہ لڑکا جو ہے کمسن تھا،
اس نے بیری کے درخت کے پاس اس برتن کو رکھ دیا۔ فقضا حاجتہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے فراغت حاصل فرمائی، پھر ہمارے پاس تشریف لائے۔ وقد استنجا بالماء، جبکہ آپ نے پانی سے استنجا فرمایا تھا، یعنی ڈھیلوں سے استنجا کرنا بھی ثابت ہے سنت سے، اور پانی سے استنجا کرنا بھی ثابت ہے، دونوں کو جمع کرنا افضل ہے۔ اسی لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں کو جمع کرنا افضل ہے، کیونکہ سرکار نے کبھی یہ استعمال فرمایا، کبھی وہ استعمال فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا نزلت هذه الآیۃ فی اہل قباء، اہل قباء یعنی انصار صحابہ کرام جو مقام قباء میں رہتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی؟ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں چند لوگ ایسے ہیں، یعنی قباء میں چند لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ قال کانوا یستنجون بالماء، سرکار نے فرمایا کہ وہ پانی سے بھی استنجا کرتے تھے، یعنی ڈھیلے بھی استعمال کرتے تھے، پانی سے بھی استنجا کرتے تھے، اس وجہ سے رجال یحبون ان یتطہروا، یعنی اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے کہ جو زیادہ پاکی حاصل کریں۔ فنزلت فیہم ہذہ الآیہ، یہ آیت ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ باب الرجل یدلک یدہ بالارض اذا استنجا، استنجا کرنے کے بعد عام طور پر ہاتھ میں کوئی قسم کی بو وغیرہ رہ جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہاتھ رگڑنا، زمین سے رگڑنا، اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ اس وقت چونکہ عام طور پر صابن وغیرہ کثرت سے استعمال ہر ضرورت کے وقت استعمال نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل ہو رہے ہیں، تو ایسا رجحان عموماً نہیں تھا، تو اس لیے وہ مٹی وغیرہ سے، اور سفر میں ہوتے تو مٹی اور زمین وغیرہ سے اپنا ہاتھ رگڑ لیا کرتے تھے، جس کا ذکر اس حدیث پاک میں آ رہا ہے۔ حضرت ابو زرعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء في طور او ركوة، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو میں آپ کے پاس آتا پانی لے کر، طور میں اور رکوہ میں، طور یعنی چھوٹا برتن، رکوہ یعنی مٹی سے بنی ہوئی کوئی چیز، مٹی کا برتن جس کو مشکیزہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو کوئی جلد سے بنا ہوا برتن جس کو مشکیزہ کہتے ہیں، تو مشکیزہ یا پھر مٹی سے بنا ہوا برتن لے کر میں حضور کی خدمت میں آتا۔ فاستنجا، تو آپ استنجا فرماتے، ثم مسح یدہ علی الارض، پھر اپنا دست مبارک زمین سے رگڑتے، ثم اتیتہ باناء آخر، پھر میں دوسرا پانی لے کر دوسرا برتن لے کر حاضر ہوتا، فتودع، پھر اس سے حضور وضو فرماتے۔ امام ابو داؤد نے فرمایا وحدیث الاسود بن عامر اتم، اسود بن عامر کی جو حدیث ہے وہ زیادہ تمام ہے، یعنی اس میں اور زیادہ تفصیل ہے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔